اب ایک دفعہ ایک آیات میں ایک صورت میں اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی قوم سے لے کر ملک شام میں داخل اور میری نصرت تمہارے ساتھ ہوگی اور تم کامیاب ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے، ہم نے اس میں داخل ہونا ہے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے داخل ہونا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم تو نہیں جاتے، ان فیہا قوما جبارین، اس کے اندر تو ایک بڑی طاقتور قوم رہتی ہے، ان کا تو ہم مقابلے نہیں کر سکتے۔ قوم عمالقہ جو تھی نا اس وقت وہاں تھی، انہوں نے کہا جی ہم تو داخل نہیں ہوتے حتیٰ یخرجوا منہا، کہ وہ وہاں سے نکل جائیں پھر ہم داخل ہوں۔ اسی طرح ان کی قوم میں سے ایک سمجھدار آدمی نے بھی ان کو سمجھایا کہ اللہ کے بندے یہ اللہ کا حکم ہے، پیغمبر کا فرمان ہے، تم مت ڈرو، اذا دخلتموہ انکم غالبون، جب تم داخل ہوگے نا اللہ تمہیں غلبہ دیں گے اس قوم پر، وعلی اللہ وتوکلوا، اللہ پر توکل کرو اور داخل ہو جاؤ، اللہ کے حکم کی تعمیل کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر سمجھایا تو قوم بھی اتنی ضدی تھی، کہنے لگے یا موسیٰ لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، ہم تو ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس بستی میں جب تک کہ وہ قوم اس بستی میں موجود ہے، ہم داخل نہیں ہوں، حتیٰ کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بڑی گستاخی کا جواب دیا، فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ایسا کریں کہ آپ اور آپ کا خدا جا کے جہاد کرنے سے، ہم یہی بیٹھے۔ اسی لیے جب میرے آقا سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بدر والے دن آئے تو آپ کی طبیعت پہ بہت بڑی پریشانی کا دور تھا، بڑا پہلا غزوہ تھا اسلام کا، اور پھر حضور پاک تو جنگ کے لیے آئے ہی نہیں تھے، وہ تو ابو سفیان کے قافلے کا تعاقب کر رہے تھے۔ حضرت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ فکر جو تھی نا وہ انصار مدینے والوں کی فکر تھی، چونکہ مدینے والے لوگ جو ہیں وہ جنگجو نہیں ہیں، وہ تو کاشتکار لوگ ہیں، باغوں والے لوگ ہیں، کھجوروں والے لوگ۔ حضور کو یہ بڑی فکر تھی کہ ان قوموں نے تو کبھی جنگ لڑی نہیں، اور قریش جو ہیں مکے والے یہ تو بڑے جنگجو لوگ ہیں نا، ساری زندگی جنگیں کرتے رہے، لوٹ مار کرتے رہے، ڈاکے ڈالتے رہے، اور یہی پریشانی جو تھی حضرت سعد کی خدمت میں بھی پہنچ گئی کہ حضور پاک رحمت دو عالم ہم انصاریوں کی وجہ سے پریشان۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انصار کے سردار تھے، وہ حضور کی خدمت میں آئے، حضور بیٹھے تھے، انہوں نے آگے سلام عرض کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے پتہ لگا ہے کہ آپ ہماری وجہ سے پریشان ہیں کہ ہم لوگ جنگ کیسے کریں گے، لسنا اصحاب موسیٰ، حضور ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں ہیں جو کہیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ اور آپ کا خدا جا کے جہاد کریں، ہم بیٹھے ہیں۔ نحن اصحاب محمد، ہم تو میرے مدنی تیرے ساتھی ہیں، نقاتل امامک ومن بین ایدیک وعن یمینک وعن شمالک ومن خلفک، ہم آپ کے آگے سے بھی قربانیاں دیں گے، دائیں بھی اور بائیں بھی، اور جب تک انصار کا ایک بچہ زندہ ہے میرا مدنی آپ کی طرف ہم کوئی تیر تلوار نہیں آنے دیں گے۔ آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ ہم جنگ نہیں کر سکیں گے، ڈھال تو بن جائیں گے نا۔
حضور رسول عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا چہرہ مبارک کھل گیا، حضور بڑے خوش ہوئے، اور آپ نے انصار کو بڑی دعائیں بھی دی ہیں۔ تو یہ وہ کلمات تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نہیں داخل۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس قوم کی نافرمانی پر ہم ان کو سزا دیتے ہیں کہ یہ 40 سال تک اسی صحرا میں بھٹکتے رہیں گے۔ یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین، آپ ان پہ کوئی غم نہ کریں، یہ بڑی نافرمان قوم۔ اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود، فرعون اور اس کے لشکر کو شکست دینے کے باوجود اب تک بھی ان کو یقین نہیں آیا، تو آپ رہنے دیں۔ تو اب ان پر جو ہے وہ آبادی اور شہر اور مصر اور کوئی جگہ وہ سب ہم نے منع کر حرام کر دی ہے، یہ اسی جنگل میں پھرتے رہیں گے۔ انہا محرمۃ علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض۔ اب اس دور میں پھر جناب رونے لگ گئے کہ جی 40 سال ہم اس صحرا میں رہیں گے، نہ کوئی بستی، نہ کوئی گھر، نہ کوئی مکان، تو اب ہماری زندگی کیسی گزرے گی؟ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی، کیونکہ پیغمبر تو یہ چاہتے ہیں نا کہ کسی حال میں قوم ایمان لے آئے اور جہنم سے بچ جائے۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا تمہاری حال تو ایسی ہے کہ تم جہنم میں خود گرنا چاہتے ہو اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہوں۔ وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَّتِكُمْ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، آسمانوں پر بادل چھا گئے تو اب ان کو دھوپ نہیں ستاتی، بڑی پیاری موسم ہو گئی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جناب کھائیں پیئیں کیا، کوئی مارکیٹ تو ہے نہیں، کوئی دکان تو ہے نہیں، جو کچھ ساتھ تھا وہ تو چند دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اس کا بھی آپ غم نہ کریں، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم تمہارے لیے روزانہ صبح جو ہے آسمانوں سے جنت کا ناشتہ آ جائے گا، بس وہ کھایا کریں۔ وہ ترنجبین ہوگی، ترنجبین ایک گوند کی قسم ہوتی ہے اور وہ بڑی لذیذ اور بڑی میٹھی ہوتی ہے، اور سلوا کا اکثر مفسرین نے مانا یہی فرمایا ہے کہ بٹیر، لیکن ہو سکتا ہے بٹیر کی شکل کا کوئی چھوٹا پرندہ، کیونکہ قرآن نے تو تعین نہیں کی اور نہ ہی سلوا بٹیر کا نام ہے۔ تو بہرحال مقصد یہ تھا کہ اب جناب روزانہ بھنے ہوئے پرندے آ رہے ہیں اور بہترین وہ میٹھا ترنجبین آ رہا ہے، اور چشمے کے پانی ہیں اور 12 چشمے ہیں، اپنے اپنے چشمے سے پانی پی رہے ہیں۔ تو اب جناب کچھ عرصے کے بعد پھر دماغ خراب ہو گیا، راحت مل گئی نا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ مہربانی کریں، ہمیں اللہ سے دعا کریں، اجازت ملے شہر میں جانے کی، مدت ہو گئی ہے، ہم نے دال نہیں کھائی، بصل نہیں کھائے، تھوم نہیں کھایا۔ یہ انہوں نے مانگا تھا جو آج تک ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے۔ تو اب جناب یہ ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے آپ کے یوشع ابن نون آئے جو آپ کے ساتھی تھے، ان کو بھی اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ یوشع نے اس قوم کو بار بار سمجھا کے آخر قائل کر لیا۔ ان کے بھی تو کئی لوگ مر گئے نا، 40 سال کو معمولی مدت تو نہیں ہوتی نا۔ جو بچ گئے انہوں نے یوشع کی بات مان لی اور اللہ کا نام لے کر داخل ہوئے شام۔ اللہ نے ان کو قوم عمالقہ پہ فتح دی
اور اللہ کی رحمت سے اور عنایت سے وہ شام جیسے شہر میں آ گئے جو اندرونی اور بیرونی برکتوں کا مرکز ہے، جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ الذی بارکنا حولہ، کہ مسجد اقصی اور اس کے ارد گرد میں انہوں نے برکتیں ہی برکتیں رکھی۔ اچھا، برکتوں کا معنی یہ ہے کہ وہاں سارے پہاڑ سرسبز ہیں، اور وہاں جو اللہ نے پھل پیدا فرمائے ان کی کوئی مثال نہیں ملتی دنیا میں۔ انگور ہے، انجیر ہے، اتنا بڑے بڑے انجیر ہیں۔ اور باطنی برکت یہ تھی کہ وہاں اللہ کے بڑے انبیاء آئے، اور اب بھی اس مقام پر مقام خلیل ہے جہاں تقریباً 70 یا اس سے بھی زیادہ انبیاء دفن ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں حضور معراج کے وقت تشریف لائے، اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میدان قیامت یعنی قیامت قائم ہوگی اور میدان حشر بنے گا۔ تو یہ بڑی برکتوں والی جگہ، اس مقام پہ امتحان بھی بڑے آئے، ابتلا بھی بڑی آئی، اور اگر آپ دیکھیں اور غور سے اللہ کے قرآن کا مطالعہ کریں اور پڑھیں تو یہ اللہ کا نظام دیکھ کے بس سمجھ ہی نہیں آتی، لیکن آمنا باللہ ہے۔ یہ اللہ کی شان دیکھو کہ مسجد اقصی کو اگر قبلہ اول بنانا تھا اور آباد کرنا تھا، اور حضور کی وہاں امامت بھی ہونی تھی، اور محشر میں وہ ارض حشر بھی بننی تھی، اس کو بھی اللہ کے 2 پیغمبروں نے بنایا ہے، ایک حضرت داؤد علیہ السلام، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام۔ وہاں بھی اللہ کے 2 پیغمبر ہیں جنہوں نے اس کو تعبیر کیا، اور سلیمان علیہ السلام کے تو چونکہ جنات تابع تھے نا، اس لیے وہ تو حکم دیتے تھے نا کہ ایسی خوبصورت وہ مسجد بنی نا کہ جس کی کوئی مثال نہیں تھی تاریخ میں۔ وہاں بھی 2 پیغمبر تھے، اور جب مکہ اللہ کی کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی ہے تو اللہ کی شان یہ ہے کہ یہاں بھی 2 نبی ہیں، ایک سیدنا ابراہیم ہے اور ایک سیدنا اسماعیل ہے۔ ابراہیم بھی نبی اور اسماعیل بھی نبی ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یہاں بھی 2 نبی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب مدینے کو آباد کیا نا، مدینے کو یثرب کے بجائے مدینہ منورہ بنا، طابہ بنا، طیبہ بنا، تو وہاں ایک ہی آمنہ کا لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بس وہاں کوئی پھر دوسرا نبی نہیں، چونکہ حضور سب سے افضل ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام النبیین ہیں، امام المرسلین ہیں، امام المتقین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ تو وہاں مدینہ پاک کی پوری بنیاد جو ہے نا جی، مسجد نبوی کی بنیاد اور مسجد وہ سب حضور پاک کے ہاتھوں سے۔ یہ شان مدینہ منورہ کو ملا ہے۔ تو اب حضرت یوشع ابن نون کے کہنے سے وہ قوم جو تھی نا جی مان گئی اور داخل ہوئے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اور جو لوگ رہ گئے تھے نا، محروم ہو گئے تھے، وہ مایوس ہو کے ختم ہو گئے، اور جو ان میں بچ گئے وہ شام کے اندر داخل ہو گئے۔